جی السلام علیکم۔ 30 دن کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پارٹنر آپ کی کمی محسوس کرے گا۔ اس کو بولتے ہیں ایبسنس سائیکالوجی۔ اچھا جی، جو بندہ آپ کے ساتھ لوئل نہیں نہ ہوتا، جو کہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، اس انسان سے ہمیں فیلنگ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا دل ہے نا، ہمارا اپنا آپ ہے۔ ہم دھوکہ تب کھاتے ہیں کسی انسان سے جب ہم خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارا اپنا اندر جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ لوئل نہیں ہے، یہ بندہ مخلص نہیں ہے، یہ بندہ کہیں نہ کہیں چیٹنگ کر رہا ہے، یہ بندہ میری ویلیو نہیں کر رہا، سارا پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ پھر جب آپ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے آنکھوں پر اتنی زبردست قسم کی پٹی بن جاتی ہے نا، وہ صرف تعلق نبھانے کی خاطر، تعلق رکھنے کی خاطر گالیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، چپیڑیں بھی جلا رہے ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے مینٹلی ٹارچر بھی ان کو ہو رہے ہوتے ہیں، اگنور بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو فزیکلی فائنینشلی یوز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سر نہیں اٹھاتے، وہ بات نہیں کرتے، وہ سٹینڈ نہیں لیتے۔ اس کے پیچھے وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، تعلق ختم نہ ہو جائے۔ صرف اس ڈر، اس خوف کی وجہ سے وہ دبے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار بس تعلق تو ہے نا، ہے تو ہمارا اپنا ہی۔ اور جب آپ اپنی عزت نہیں کرتے، اپنے آپ کو بالکل اس کے پاؤں کی دھول سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیتے، اپنی قدر نہیں کرتے، تو پھر دوسرا انسان وہ بھی آپ کی قدر نہیں کرتا۔ پھر وہ بھی بڑا آپ کو لائٹلی ٹریٹ کرتا ہے کہ یار اس بندے کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا اوقات ہے، جو کہ اپنی عزت نہیں کر رہا، اپنی کیئر نہیں کر رہا، تو یہ میری کیا کیئر کرے گا یا میرا کتنا خیال رکھے گا۔ اب جب وہ بندہ آپ کو ابیوز بھی کر رہا ہوتا ہے، آپ کے اوپر غصہ بھی کر رہا ہوتا ہے، آپ کو پیچھے دھکیل رہا ہوتا ہے، آپ تھوڑے سے پیچھے جاتے ہیں، 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ، اس کے بعد پھر وہ آپ کو اپنی طرف سے کال کرتا ہے، اس کی طرف سے کوئی آپ کو میسج ملتے ہیں، آپ پھر جو ہے فوراً بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ ہے تو مخلص، بس مجھے ہی غلط فہمی تھی، مجھے ہی شیطان جو ہے وہ طرح طرح کے وسوسوں میں ڈال رہا تھا، ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ بندہ تو دیکھے نا یہ کتنا لائل ہے میرے ساتھ، اس نے اپنی خود مجھے میسج کیے، خود مجھے کال کیے، تو آپ پھر اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری اپنی بے عزتی، سارا تشدد، سارا مینٹلی ٹارچر سارا بھول جاتے ہیں، سارے کو اوپر آپ مٹی پھیر دیتے ہیں، اور پھر اس بندے کے ساتھ تعلق میں آ جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ بندہ مجھ سے چھوٹے نہ۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جس طرح سے وہ بندہ آپ کی کمزوری بن گیا ہے نا، اب آپ نے اس کی کمزوری بننا ہے، تاکہ وہ آپ کے بغیر بھی ادھورا ہو۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ایک تو اس بندے کو پتہ بھی نہیں لگنے دینا، اور تھوڑا تھوڑا اس بندے سے سپیس لینا آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے، تھوڑا تھوڑا آپ نے اس سے دور چلے جانا ہے، رابطہ کم کر دینا ہے، لیکن اگلے بندے کو محسوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہی نہ لگے کہ یہ میرے ساتھ کیا مائنڈ گیم کھیلی جا رہی ہے۔ آپ نے اس کو بھی مطمئن کرنا ہے، اچھے طریقے سے بات چیت کر کے، حال احوال پوچھ کر، اس کے بعد پھر آپ نے کال ڈراپ کر دینی ہے۔ تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ رابطہ کم کرتے کرتے آہستہ سے بالکل آپ نے سائڈ پر ہو جانا ہے۔ اچھا، جب تک آپ سائڈ پر نہیں ہوں گے نا، تب تک اگلے بندے کو آپ کی کمی محسوس نہیں ہونی۔ آپ نے تھوڑا سا منظر سے ہٹنا پڑے گا، تھوڑا سا آپ کو سکرین سے ہٹنا پڑے گا، یہ سیکریفائز آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں کہ نہیں یار تعلق میں بھی رہنا ہے اور وہ بندہ میری کمی بھی محسوس کرے، تو ایسا پھر پاسبل نہیں ہوگا۔ آپ کو منظر عام سے ہٹنا پڑے گا، پھر چاہے آپ کی ویلیو نمک، اب دیکھیں نا، نمک کو ہم بڑا لائٹلی لیتے ہیں، نمک کے برابر بھی آپ کی ویلیو ہوگی نا، اب جتنی مرضی اچھی شاندار ڈش بنی ہو، گوشت بنا ہو، بریانی بنی ہو، کوئی اور چیز، کسی اچھی ڈش کا آپ نام لے لیں، وہ بنی ہو، لیکن اس میں نمک نہ ہو، تو وہ
سارے کے سارے ذائقے ادھر ہی رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ اب آپ اس کی زندگی سے تھوڑے نکلیں تو اس کو آپ کی کمی محسوس ہو۔ اس کے پاس جتنی شاندار لگژری لائف ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنا نیم فیم سب کچھ ہے، فائنینشلی سٹیبل ہے، بڑے تعلقات ہیں، اس کے پاس ہے نا۔ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، آپ خود اکیلے ہیں، اس کے پاس تو سب اویلیبل ہیں۔ تو اب آپ نے اس کو اتنا اس طریقے سے آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے تاکہ اس کے پاس وہ ساری چیزیں میسر ہوں، لیکن اس کا اندر ایک خالی پن ہو، وہ اندر میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اس کی اٹریکشن، اس کی اٹینشن صرف آپ ہوں۔ اب آپ نے اس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، اور یہ تب ہوگا جب آپ کا اس بندے کے ساتھ ڈیپ ریلیشن شپ ہوگا، محبت دونوں طرف ہوگی، ایفرٹ دونوں طرف ہوگی۔ تو پھر جہاں پر آپ کو نہ لگے، آپ کو یہ لگے کہ یار اب میری ویلیو، میری قدر آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، تو پھر اس وقت آپ نے اس سائیکالوجی کو یہاں پر اپلائی کرنا ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھ لیں کہ بہت سارے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، کولیگ ہے، کوئی بھی ہے، لیکن ہر جگہ پر ہر چیز سیم طریقے سے اپلائی نہیں ہوتی۔ اب اگر ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں بات کی جائے گی تو اس میں کچھ اور آپ کو ایڈوائس دی جائے گی کہ اب آپ نے اس کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اور کب اپلائی کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موڈ سوئنگ کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ میری قدر نہیں ہو رہی، پارٹنر کی زندگی میں کوئی پریشانی ہو، اس کی اپنے آپ کے ساتھ جنگ لڑی ہو، جنگ شروع ہو، اور آپ کہیں کہ جی یہ تو میری قدر نہیں کر رہا، وہ ایک دو دن کے لیے کبھی غائب ہو جائے، کوئی ایمرجنسی اس کو کام آئے، آپ کہیں کہ جی 2 دن سے اس بندے نے میرے ساتھ بات نہیں کی، آپ اس کے اوپر اس کو اپلائی کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے ریلیشن شپ کی سچویشن کو دیکھ کر پھر آپ کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ یہاں پر اب آپ اس سائیکالوجی کو اپلائی کریں، یا جہاں پر آپ کو تھوڑا سا سپیس لینا چاہیے۔ سم ٹائم ریلیشن شپ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ دور جا رہا ہوتا ہے تو آپ کو الٹا اس کے قریب جانا پڑتا ہے کہ یار یہ بندہ کبھی دور گیا نہیں، تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے دور چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر ریلیشن شپ کی سچویشن الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک اپنی کہانی ہوتی ہے۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ کبھی بھی کوئی ٹیکنیک، کوئی بات سنتے ہیں تو اس کو فوراً اپلائی مت کیا کریں، بلکہ کسی سے کوئی ایڈوائز لے لیا کریں، اپنے کسی دوست سے، کسی بڑے سمجھدار سے، کسی اپنے ٹیچر سے، مینٹور سے، اپنے مرشد سے ایک دفعہ رہنمائی لے لیا کریں، جس کا اس بارے میں اس کے پاس نالج ہو، اس کے پاس ایکسپیرینس ہو، تو وہ آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔